حجاج کرام کو اس سال کیا نئی سہولیات دی جائیں گی، پہلی فلائٹ کب جائے گی، کھانے میں کیا مینیو ملے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے قربانی کے پیسے جمع نہیں کروائے وہ کیا کریں، جنہوں نے جمع کروا دیے وہ کیا کریں، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، آپ لوگ ذرا بھی فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ بہترین آپ لوگوں کے لیے یہاں انتظام کیا گیا، بہترین ہوٹل ملیں گے، بہترین سروس ملے گی، بہترین کھانے ملیں گے، بہترین چیزیں ملیں گی، آپ لوگ ذرا بھی فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ بہترین انتظامات کیے گئے ہیں، بہترین انتظامات کو آپ لوگ دیکھیں گے اور آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا، آپ لوگ دعاؤں میں ذکر میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اور دوسری چیز، کھانے آپ لوگوں کو کون سے دیے جائیں گے، یعنی آپ لوگوں کے مزاج کے مطابق ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی کوئی کنفرم معلومات، کوئی خبر نہیں آئی، ابھی اس کے بارے میں مینیو نہیں آئے، جب آئیں گے ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ بعض لوگوں نے بتا بھی دیا اپنی طرف سے، تو ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہم یہاں اکٹھے رہتے ہیں، پچھلے سال حج کیا تو وہ یہ بتانے لگے بہترین کھانے دیے گئے، بہترین صبح کے وقت میں، دوپہر کے وقت میں، شام کے وقت میں بہترین مزاج کے مطابق کھانا ملے گا۔ آپ لوگ اس کے بارے میں ذرا بھی پریشان نہ ہو، ذرا بھی ٹینشن نہ لیں۔ تیسری چیز، پہلی فلائٹ کب جائے گی، کہاں سے جائے گی، کہاں اترے گی، کہاں ان کو ہوٹل ملیں گے، اس کے بارے میں بھی ابھی کوئی خبر نہیں آئی، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی پروسیس میں چل رہے ہیں، ان لوگوں کے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاسپورٹ ابھی جمع نہیں ہوئے۔ جب سب لوگوں کے پروسیس مکمل ہو جائیں گے، سب لوگوں کا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا پہلی فلائٹ کہاں سے جائے گی، کہاں اترے گی، ہوٹل کہاں ملیں گے، اس کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں آئی، جب آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ چوتھا، وہ لوگ جنہوں نے قربانی کے پیسے جمع نہیں کروائے وہ کیا کریں، وہ قربانی کے پیسے اپنے پاس محفوظ رکھے، وہ یہاں آ کر خود قربانی کریں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قربانی کے پیسے جمع کروا دیے وہ اپنے ڈاکومنٹس، کاغذات ہیں، ان کو محفوظ رکھے۔ دیکھیں پاسپورٹ ہے، جو آپ کی قیمتی چیزیں ہیں، ان کو ایک تھیلے میں، ایک ایسا بیگ لے لیں جن کے اندر آپ لوگ محفوظ رکھیں، ذرا بھی ان کے اندر لاپرواہی نہ کریں، بعد میں آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی، کیونکہ یہاں آپ لوگوں کو ٹوکن دیا جائے گا، اس ٹوکن کے ذریعے سے آپ لوگ یہاں قربانی کر سکتے ہیں۔ جو آپ کی قیمتی چیزیں ہیں ان کو ابھی سے ایک تھیلے، ایک بیگ کے اندر ڈال کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں تاکہ آپ کو ذرا بھی پریشانی نہ ہو۔ پانچواں، وہ لوگ جو عربی نہیں جانتے ان کو یہاں کیا سہولیات دی جائیں گی؟ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، عربی زبان آسان زبان ہے، عربی کو سیکھیں، قرآن عربی کے اندر ہے، لہٰذا آپ لوگ ذرا بھی پریشان نہ ہوں، یہاں آپ لوگوں کو گائیڈ ملیں گے، یہاں مختلف لوگوں کے، مختلف زبانوں کے لوگ بھی ملیں گے جو آپ کی رہنمائی کریں گے، جو آپ کو بتائیں گے بھی۔ اور اس طریقے سے سعودی حکومت نے رپورٹس ایسے مقرر کر دیے ہیں جو 11 زبانیں، 11 لینگویج کے اندر ہیں، جن کے ذریعے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ رپورٹس کے ذریعے سے اپنی مدد خود کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے ایک نئی سہولت کی چیز یہ بنائی گئی ہے، رپورٹ کے ذریعے سے آپ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس سال حج پر آ رہے ہیں، میں ان لوگوں سے کہوں گا، ہمارے علماء اکرام نے جو حج کے متعلق کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا ابھی سے مطالعہ شروع کر دیں۔ جیسے یہ کتاب ہے، یہ رفیق حج ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، بہترین کتاب ہے۔ اس میں حج کے متعلق آپ لوگوں کو ساری کی ساری ڈیٹیل ملے گی، ہر چیز آپ لوگوں کو ملے گی، حج کے متعلق جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں سارا کا سارا اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں اور علماء سے پوچھتے بھی رہیں حج کے فرائض کتنے ہیں، حج کے واجبات کتنے ہیں، حج کے مستحبات کتنے ہیں، اور صفا مروہ میں کیسے چلنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، بیت اللہ کو دیکھتے وقت پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، بیت اللہ کو دیکھتے وقت کیا پڑھنا ہے، استلام کرتے وقت کیا پڑھنا ہے، صفا مروہ کے درمیان کیا پڑھنا ہے، یعنی جو حج کے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو آپ لوگ سیکھ لیں۔ آج جمعۃ المبارک اور سعودی عرب میں آج 27ویں کی رات ہے، اور پاکستان کے اندر کل 27ویں کی رات ہوگی۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے وہ 27 ہی کو ہوتی ہے، لہٰذا میں آپ لوگوں سے کہوں گا، آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ مہمان مہینہ جانے والا ہے، اس کی قدر کریں، اپنی عبادت کو بڑھا دیں
اور لیلۃ القدر کے اندر یہ دعا منقول ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ دعا مسنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دعا مانگیں، اور دعاؤں کے اندر آپ لوگ تمام مسلمانوں کو یاد رکھیں اور فلسطین کو ضرور یاد رکھیں، اور اپنی دعاؤں کے اندر مجھے بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔